بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. أو كما قال. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن عبدين تحابا في الله واحد في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة ويقول هذا الذي كنت تحبه فيا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مؤسسین مکرمین بزرگان دین اور عزت مآب نوجوانان دعائے رب العزت یہ سالانہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی محبوب المشائخ پیر طریقت رابر شریعت اور خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کے سالانہ عرس مقدس کی اس تقریب پرسعید میں اللہ رب العزت آپ تمام بزرگان نوجوانان کی تشریف آوری بندائے ناچیز کی حاضری روح محفل زینت محفل منتظم اور محتمم اس عظیم روحانی محفل کے پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید عبدالرزاق شاہ سید بخاری زید شرف دعائے رب العزت آج کا یہ عظیم و شان جلسہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس کے دینی ثمرات سے ہم سب کو اور جمی امت مسلمہ کو اللہ رب العزت مستفیض ہونے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے.
عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی لارے بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید کے 22ویں پارہ کے دوسرے رکوع کی آخری آیت سورہ الاحزاب رکوع اس کا 5واں آیت نمبر 40 کو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25واں پارہ سورہ زخرف اس کے 6 رکوع کی آخری آیت اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشکات المصابیح جلد ثانی صفحہ 512 اور صفحہ 427 سے احادیث طیبات کے مقدس کلمات کو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دعائیں اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معنی میں گفتگو کرنے کی، پھر ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ پہلا حصہ گفتگو کا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت مسل کائنات، احمد مجتبیٰ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفت خاتم النبیین والی، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور کچھ حصہ گفتگو کا شان اولیاء اور بالخصوص خواجہ خواجگان شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیتے ہوئے گفتگو عرض کی جائے گی۔ تو آغاز میں ہم اپنے محبوب کی ختم نبوت کے حوالہ سے کچھ باتیں سننا اور سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اللہ رب العزت نے شانیں خود بیان فرمائی ہے، اور محبوب کی جتنی شانیں اور صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان صفات میں حضور کی ایک صفت خاتم النبیین بھی ہے۔ اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے برحق رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے اور ختم نبوت کا تاج پہننے والے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کی صفات میں سے 2 صفتوں کا ذکر فرمایا، لیکن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے، فخاتم النبیین، اور وہ سب سے آخری نبی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو جو شان عطا فرمائی، ان شان اور صفات میں سے عظیم صفت اور عظیم شان حضور کی ختم نبوت بھی ہے، اور اس دور میں بلکہ حضور کی ظاہری حیات سے بھی اس صفت کے حوالہ سے کافی چور اور ڈاکو گھسے ہیں اپنا جھوٹا لبادہ اڑ کر ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنے کے لیے۔ کبھی کوئی آیا، کبھی کوئی آیا، کبھی اسود انسی آیا اور کبھی مسلمہ کذاب آیا، کبھی عورتیں دعوے دار نبوت ہوئی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں ہی اپنے صحابہ کو اور آنے والی قیامت تک کی امت کو ارشاد فرمایا کہ سیکون بالی سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعدی۔ حضور فرمائے ان قریب 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور انا العاقب، حضور فرماتے ہیں میرے جو اسماء صفاتی ہیں ان میں سے میرا ایک نام عاقب بھی ہے، اور عاقب الذی لا نبی بعدہ، عاقب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہوتا۔ تو
اس عظیم صفت کا بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، مشکات المصابیح جلد ثانی صفحہ 511 اور 12 پہ 2 احادیث ہیں۔ میں دونوں کا ترجمہ بطور سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماسلی یا مثلی و مثل الانبیاء قبلی، حضور فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسے ہے کمثل قصر، جس طرح کہ ایک بلڈنگ اور عمارت ہو اور سینہ بنیاد ہو، جس کی بنیادیں بڑی حسین ہو اور جس کی دیواریں بڑی اعلیٰ ہو اور جس کی چھت بڑی خوبصورت ہو، ایک عظیم عمارت ہو جس کو بہت حسین انداز میں بنایا گیا ہو، ایسی عمارت اور ایسا محل کہ جس کی دیواریں خوبصورت اور جس کی چھت بھی اعلیٰ ہو، پوری قبر کو موسیق اللہ بنا، حضور فرماتے ہیں اس پوری عمارت میں سے ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہو، طاف بہ النظار، اس عظیم بلڈنگ کو دیکھنے والے، نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے جب اس عظیم عمارت کو دیکھتے ہیں تو یہ تعجبون من حسن بنیانہ، وہ اس عظیم عمارت کے حسن پہ حیران اعلیٰ ہے۔ نظر کرنے والے نے کہا یہ عمارت تو بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے کاش کے اس کو بھر دیا جاتا، اور ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے کاش کے اس جگہ کو پر کر دیا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں انا اللہ بنا، حضور فرماتے ہیں سنو وہ آخری اینٹ مصطفیٰ ہے، وہ میری ذات ہے کہ جو اس عظیم عمارت کو مکمل کرنے والی ہے۔ انا لابنا کنت انا صدقت موضع تلک لابنا، حضور فرماتے ہیں وہ جو ساری عظیم عمارت تھی ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی، حضور فرماتے ہیں اس عظیم عمارت کو پر کرنے کے لیے اور اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں آیا تو میں نے آ کے اس جگہ کو پر کر دیا، اب ایک انچ بھی جگہ اس عمارت کی خالی نہیں رہی۔ انا لابنا انا خاتم النبیین، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی بن کے آیا ہوں اور اس عمارت کی سب سے آخری اینٹ میں، اب میرے آنے کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب حضور نے ایسی عظیم حسین مثال ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں جیسے ایک عظیم عمارت ہو اور باقی عمارت خوبصورت ہو، فقط اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، باقی ہر بندہ دیکھتے ہوئے حیران ہوتا ہے، تعجب کرتے ہیں، حیرانگی، اور ہر ایک محبت اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ یار ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ حضور فرماتے ہیں وہ میری وجہ سے چھوٹی ہوئی تھی، انا صدقت تلک موضع لابنا، حضور فرماتے ہیں میں نے آ کے اس جگہ کو اور پھر کیا اور میں نے آ کے اس کو پر کیا، اب قیامت تک وہ عمارت بھی اعلیٰ ہے اور حسین وہ محل ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اور اس عمارت میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ جو خلا تھا میں نے آ کر اس خلا کو پر کر دیا ہے۔ دوسرے دن سے بات بھی سوال فرمائے کہ حضور نے اپنے آخری نبی ہونے کے حوالہ سے کیا کلمات ارشاد فرمائے اور کتنی خوشبوئیں حضور نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ صفحہ نمبر 512 کی حدیث پاک ہے، مشکات الثانی۔ حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ہر نبی کو ویسے اللہ نے شان دی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں، یہ مراد تحدید نہیں، حد بندی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں اللہ نے حضور کو عطا کی ہیں، لیکن اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور رب نے ان کی وجہ سے جو مجھے فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، مجھ سے پہلے وہ 6 چیزیں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے۔ جوامع الکلم یہ ہوتا ہے بات کرنے کی مہارت ہو، الفاظ تھوڑے ہوں، معنی اس کے زیادہ ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں میں کلام کو مختصر کرتا ہوں،
وسلم۔ یہ قرآن پاک کی انتہائی مختصر ہے، حضور کا کلام بھی مختصر ہے۔ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفسرین اور محدثین کہاں سے کہاں تک پہنچے، لیکن ابھی بھی وہ بات ادھورا ہے۔ تشریح کرتے زندگیاں گزر گئی، شان مصطفیٰ ہو یا مقام مصطفیٰ ہو یا قول مصطفیٰ کی ڈیفینیشن اور تشریح ہو، ایک حدیث پاک کو لے کر مفسرین اور محدثین نے کئی اقوال اور کئی اس میں سے مسائل نکالے، لیکن پھر بھی حدیث پاک کا موضوع جاری و ساری ہے۔ تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی، یہ اسلام اور کفر کے مقابلے ہمیشہ سے آ رہے ہیں۔ ہر نبی اپنے مقابل آنے والے کافر سے اور ان کی جماعتوں سے جہاد کرتے رہے، لیکن جب جہاد ہوتا تھا کافر جو ہار جاتے تھے اور وہ ناکام ہو جاتے تھے، ان کا جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، وہ ان پہلے والے انبیاء کی امت پر حرام ہوتا تھا۔ حضور فرماتے احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اب میری امت کے جو فوجی ہیں، مجاہد ہیں، جس قوم سے جا کر ٹکرائیں گے اور جہاد کریں گے، جب کافر ہار جائیں گے تو ان کا جو مال ہوگا وہ مال غنیمت ہے، اور میری امت کے مجاہدین کے لیے وہ مال حلال ہو جائے گا۔ مسلم تو پھر روب، حضور فرماتے ہیں تیسری فضیلت یہ ہے کہ مجھے روب سے مدد کی گئی، یعنی مجھے اللہ نے جلال ایسا دیا کہ دشمن ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ میری ذات کا روب اتنی ہے، دبدبا اتنی ہے، اور مجھے اللہ نے ہیبت ایسی عطا کی ہے کہ دشمن ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ محبوب تو محبوب رہے، جن کو حضور نے نوازا ہے اور جن کو حضور نے اپنے کرم سے حصہ عطا فرمایا ہے، وہ امام الاولین خلیفۃ المومنین والمنصفین، امام برحق خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے فرمایا انی ارا الشیطان قد یفر من ذلک یا عمر، حضور فرماتے ہیں عمر تجھے رب نے وہ روب دیا ہے کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضور تو حضور رہے نا، حضور کے نوکر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا۔ اللہ نے محبوب کو وہ روب دیا، وہ دبدبا دیا، وہ ہیبت دی، وہ جلال دیا کہ محبوب کے غلاموں سے بھی، بلکہ غلاموں کے سائے سے بھی شیطان بھاگا کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ روب اللہ نے مجھے دیا ہے، اور حدیث پاک پہ یہ بات موجود ہے، مشکات جلد اول میں بھی موجود ہے، بلکہ جلد ثانی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت تھے ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، اور حضور کی تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی درخت کے ساتھ، تو ایک دشمن تعاقب میں تھا، انتظار میں تھا کہ مسلمانوں کا نبی سوئے اور میں جا کر اس پہ وار کر دوں اور ان کو شہید کر دوں۔ جب حضور کو نیند آئی تو وہ دشمن بھاگتا ہوا آیا اور اس نے وہ تلوار اٹھائی اور حضور کے چہرے مبارک اور گردن کے اوپر کی، اور حضور سے کہنے لگا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ بڑا دعوت کیا کرتے تھے، اب اگر ہمت ہے تو مجھ سے آپ اپنا کو بچا کے دکھائے، میں یاسمو کا منی، اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ حضور نے فرمایا اللہ یاسمونی، مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔ جیسے حضور نے یہ جملہ بولا وہ بندہ کانپ گیا، ہانپنے لگا، گر گئی تلوار اس کے ہاتھ سے، وہ خود گرا زمین پہ آیا، حضور نے وہی تلوار اٹھائی، حضور نے اس کی گردن پہ رکھی، حضور نے فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ یعنی حضور سوئے ہوئے بھی تھے، پھر بھی دشمن کو رب نے موقع نہ دیا حضور کو تکلیف دینے کا۔ یہ حضور کا روب تھا، دبدبا تھا، یہ ہیبت تھی۔ اور اسی طرح الخصائص الکبریٰ بھی موجود ہے حدیث پاک، مشکات میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور ایک رات نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں چل مگر ہوئے، جب حضور نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان حضور کی نماز کے آگے آ گیا، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور شیطان کو حضور نے پکڑ لیا۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور حضور نے اس شیطان اور جن کو پکڑا۔ حضور نے جب تھوڑا سا انگوٹھا کا زور دیا نا، حضور نے اس کے گلے کو دبایا، اس کی آنکھیں الٹی ہوئی اور اس کی زبان نکل
کے آگے نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دو، اینڈ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ مجھے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، وَحَوْلِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اس کو پکڑ چکا، اگر میں نبی چاہتا تو اس کو مسجد کے صدوق سے باندھ دیتا اور بچے اس سے کھیلتے سارا دن، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس نے ہمیں کہا مجھے جانے دو، آئندہ کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا آپ کے نماز کے آگے۔ تو یعنی ہم وہ ہیں کہ ہمیں شیطان نظر نہیں آتا۔ حضور کا کمال اتنی تھا، طاقت اتنی تھی کہ شیطان بھی حضور کے آگے بے بس تھا، لیکن حضور نے چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کی تقدیر ایسی تھی، خدا کی منشاء ایسی تھی، اور حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہی تھا۔ تو یہ حضور کو اللہ نے روک دیا، 3 سدیں ہوئی نا، جوان الکلم اور مال غنیمت حرام کی گئی، حضور کو روک دیا گیا، دبدبا اور ہیبت اللہ نے عطا فرمائی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ رب العزت نے میرے لیے سارے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے جتنے انبیاء چل بدر ہوئے، نمازیں پہلے والے نبیوں پر بھی فرض تھی اور ان کی امتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن ان کے لیے ہر جگہ نماز کی نیت کرنا جائز نہ تھا۔ ان کو ایک جگہ مخصوص دی گئی تھی، ہر ایک اسی جگہ جا کے نماز ادا کرتا، ہر جگہ نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہ تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت وسیع ہوگی اور میری امت کے ٹھکانے دور ہوں گے، شہر سے دور رہنے والے بھی ہوں گے، کرم فرما ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دے۔ تو جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، حضور فرماتے ہیں ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ من ادرکتہ الصلاۃ، فقط گٹر نہ ہو، سیوریج نہ ہو، اروڑی نہ ہو، گندگی اور خلافت کا ڈھیر نہ ہو، اس کے علاوہ جون سی جگہ میسر آئے، حضور فرماتے میرا امتی وہاں کھڑے ہوتا نماز کی نیت کرے، خدا قبول فرما لے گا۔ خلافت گندگی کا ڈھیر نہ ہو، جگہ پاک اور صاف ہو، چاہے وہ کہیں جنگل ہو، جب بیابان ہو، صحرا ہو، ریت کے ٹیلے ہو، جب پہاڑ کی چٹان ہو، جہاں بھی حضور فرماتے میری امت کے لیے نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ جہاں کھڑے ہو کر نیت کریں گے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے مجھے احساس کیا ہے کہ رب نے ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تجھے حضور کی صفات ہے، حضور سے پہلے کسی کے لیے ساری روئے زمین مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ 5ویں شان حضور کی کیا ہے جو حضور فرماتے مجھ سے پہلے رب نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا؟ کیا چیز؟ حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیا آج جو شخص دونوں ہاتھ بلند کر کے نبی کی خدمت کا حقیقی اعلان کرے، میرے مولا وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یا اللہ آج جس کا ہاتھ جتنا بلند ہو، یا اللہ اس کی عزت اتنی بلند کرنا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک نبی کا دیدار نہ کر لے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عصمت مصطفیٰ زندہ باد، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا پروگرام، ساری دنیا کیسے دیوانے بیٹھے ہیں نبی کے۔ سبحان اللہ۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں مجھے ساری کائنات کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، ہر ذرے کے رسول ہیں ہمارے نبی۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو حضور کی نبوت اور رسالت کی احاطہ میں ہو۔ حضور فرماتے ہیں ما من شیء الا وهو یعلم انی رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں درخت کے پتے
کے رسول ہے؟ جس چیز سے پوچھو گے ہر چیز گواہی دے گی الا الثقلین، حضور فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے سوا کافروں کے باقی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جان انی رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو مجھے نہ جانتی ہو، ہر چیز مجھے جانتی ہے۔ میں اس مقام میں حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، مشکات جلد ثانی صفحہ 541، عبداللہ بن عباس سب کے دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عربی، عرب کا دیہاتی حضور کے دربار میں حاضر ہوا۔ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن بما عارف انک نبی، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ دلیل دیں، ثبوت دیں مجھے، میں بغیر دلیل دیکھے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ مجھے ثبوت دیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو مجھے نبوت میں کوئی دلیل پیش کریں۔ یقیناً صحابہ کرام کا مجمع تھا، مہاجرین اور انصار کثیر تعداد میں تھے۔ اس بندے کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی نبوت میں گواہی بندہ نہ دے، کوئی اور چیز دے۔ یہ انسان تو بولتا ہی رہتا ہے، یہ نہ بولے، کوئی اور چیز بولے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر میں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ان دعوت حاصل اس قبل حاصل نخلا، حضور کے ساتھ ہی کھجور کا درخت تھا۔ حضور نے فرمایا عربی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا اس درخت کو تو نے دیکھا؟ جی ہاں کھجور کا درخت۔ حضور فرماتے اس پہ لگا ہوا خوشہ ہے، اگر میں نبی اشارہ کروں اس خوشے کو، یہ وحی سے اترے گا جیسے سمجھدار بندہ کھجور سے اترتا ہے، یہ اترتا ہوا میرے قدموں میں آئے گا، یہاں آ کے میری نبوت کا اعلان کرے گا۔ اگر وہ یہاں آ کے نبوت کا اعلان کرے کیا مان جائے گا؟ ان دعوت حاصل اس کا من حاصل نخلا، حضور نے فرمایا اگر میں اس کو دعوت دوں اس کھجور کے خوشے کو، یہ خوشہ اترے گا وہاں سے اور آئے گا آگے میری نبوت کی گواہی دے گا، کیا پھر مان جائے گا؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، اگر یہ خوشہ مانتا ہے تو میں کیوں نہ مانوں گا؟ اگر یہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا۔ دعا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا خوشہ آ میری نبوت پہ، اس بندے نے اعتراض کیا ہے اور یہ دلیل مانگنا چاہتا ہے، میں نبی تجھے بلاتا ہوں، آ یہاں آ کے کلمہ سنا۔ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، جعل ينزل من النخلہ، وہ شروع ہوا اترنا، اس نے اترنا شروع کیا، وہ تھا خوشہ، کاٹنے بھی کوئی نہیں گیا، کاٹنے کے لیے گیا بھی کوئی نہیں، اس پہ چڑھا بھی کوئی نہیں، وہ خود بخود اس نے اپنی جڑیں کھینچی، جب وہاں سے آزاد ہوا تو وہ ایسے اترنا شروع ہوا جیسے کوئی کمان کے ساتھ بندہ اترنا شروع کرتا ہے۔ ایسا اترتا اترتا وہ اپنے کھجور کے مطلب ہے کہ تنے تک پہنچا، پھر وہاں سے چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا اور قدموں میں آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے عظیم بندے بھی ہیں۔ دیکھیے حضور کی نبوت پہ اور رسالت پہ پہرا دینے کے لیے شان مصطفیٰ پہ کھجور کا خوشہ بھی میدان میں اترا ہے، اور وہ آیا جب کلمہ اس نے پڑھا تو عربی نے عرض کیا رسول اللہ میں زبان کا پکا ہوں، اس وقت کافر تھا، اب مان گیا اگر خوشہ کلمہ پڑھ سکتا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کو ہٹائیں اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیں کہ میں آپ کا کلمہ
مکان کا، جہاں سے آیا ہے وہی واپس چلا جا، جدھر سے چل کے آیا ہے ادھر کو چلا جا۔ فراجع الی مکانہ، وہ کھجور کا خوشہ ویسے ریورس واپس چلا گیا جس طرح آیا تھا، اسی انداز میں وہاں جا پہنچا۔ حضور کی نبوت میں گواہی بھی اس نے دی اور اس کی زندگی میں فرق بھی نہیں آیا۔ اب دیکھیے خوشہ ہے کھجور کا، اس کو بھی اتنی عشق تھا کہ اگر کوئی میرے نبی کی نبوت اور رسالت میں دلیل مانگنا چاہے تو میں حاضر، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں خود ہی گواہی دے سکتا ہوں۔ یعنی میں بات کہہ سکتا ہوں حضور کا مسئلہ اتنی عظیم ہے، ممتاز تو ممتاز رہا، کھجور کا خوشہ بھی عزت مسئلہ میرا دلیل ہے۔ کھجور کا خوشہ بھی حضور کی عزت پہ پہلا دینے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم مسئلہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا، کہ کھجور کا خوشہ بھی اعلان کرنے کے لیے زمین پہ آیا اور اس نے عزت مصطفیٰ کا اعلان کیا اور اس نے کلمہ بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ۔ دوستو نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج زکات، یہ تمام ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پیشوائے شریعت و طریقت، امام رشد و ہدایت الشاہ امام احمد اللہ خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ وہ فرماتے نماز ہے، روزہ، حج، زکات، یہ فروع ہے، اصل الاصول، یعنی اصول کی بھی اصل سب سے بڑی چیز حضور کی بندگی ہے، حضور کی غلامی ہے، اور اس غلامی میں آنے کے لیے کھجور کا درخت بھی حاضر ہے اور اس کا خوشہ بھی حاضر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور ہر چیز کے رسول بن کے آئے ہیں اور سب چیز نے حضور کی رسالت میں گواہی دی ہے۔ میرے پاس حدیث پاک ہے، کھول کر مجھے حدیث یاد بھی ہے، لیکن میں آپ کی محبت کو دیکھ کر حدیث پاک دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک مقام پہ سوئے، جاءت شجرۃ شق الارض حتی خشیت فاستيقظ رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، قال هي شجرۃ استأذنت ربها في ان تسلم على رسول اللہ فأذن لها۔ میں نے حدیث پہلے پڑھی، اب دیکھ کر اس کو مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مشکات المصابیح جلد ثانی میرا زیادہ مطالعہ اسی کتاب سے ہے، اور یہ سیاستہ کا یہ جو سمجھے کہ عقیدت کی ہر حدیث یہاں موجود ہے، اور یہ بہت آسان ہے تلاش کرنے میں، اور آواز سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، تو آواز سے بھی گزارش کہ اس کتاب کا مطالعہ بندے کو ہمہ قسمی معلومات فراہم کرتا ہے۔ جتنے بھی عنوانات ہیں دین کے، ہر دین کے عنوان کا مسئلہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے حدیث پاک کی کتاب صفحہ 540 ہے، شاہ صاحب دیکھیں کتنی کمال کی حدیث پاک۔ حضرت جابر بن عبداللہ سنانا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نحن نسیر معہ، ہم حضور کے ساتھ سیر کر رہے تھے، کروڑ سلام ان کو جو حضور کے ساتھ سیر کیا کرتے تھے، ان کے مقدم کو سلام، ان کے نصیب کو سلام، ان کی عظمت کو سلام جو یار کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حتی نزلنا منزلا، چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہ جا رکے، پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ کرام کا کافر رک گیا، حضور پاک سلم بیٹھ گئے، نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سو گئے، حضور کو نیند آئی تو جابر کہتے ہیں میں حضور کا نوکر تھا،
حضور تک نہ آپ پہنچے. آپ نے جب حضور سوئے نیند آئی تو جاءت شجرہ ایک درخت آیا تشق الارض اپنی جڑوں کو زمین میں کھینچتے. جاءت شجرہ درخت آیا تشق الارض زمین کو چیرتا ہوا زمین کو پھاڑتا ہوا آیا. ثم حتی غاشیت ہو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا چیرتا ہوا جب حضور کے قریب آیا تو وہ آ کر اس نے اپنی تمام ٹہنیوں کو جھکا دیا اور اس نے اپنی گردن جھکائی اور اس کی تمام شاخیں اور ٹہنیاں جھکی حتی غاشیت ہو اس کی ہر ٹہنی دیدار مصطفیٰ کرنے لگی حضور کا چہرہ تکنے لگی. کچھ دیر تک وہ درخت حضور کا مکھڑا تکتا رہا دیکھتا رہا دیدار کرتا رہا. ثم راجعت الى مکانها پھر وہ دیدار کرنے کے بعد جہاں سے آیا تھا اور جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا. جہاں سے آیا تھا اور جیسے آیا تھا جیسے وہ اپنی جڑیں زمین میں وہ زمین میں اس کی جڑیں تھی اور زمین پھاڑتا ہوا آیا نا واپس بھی اسی انداز سے کیا حتیٰ کہ جب وہ اپنے مقام تک جا پہنچا اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی. محبوب بھی محبوب ہے جب آیا تو آنکھ نہیں کھولی جب چلا گیا حضور نے آنکھ کھولی. محبوب کی مرضی ہے وہ جیسے راضی ہو وہ راضی ہونا اس کی شان کے لائق ہے. جب آئے تو حضور نے آنکھ نہیں کھولی لیکن جب درخت چلا گیا حضور نے تب آنکھ کھولی. یہ درخت ہمیں عقیدہ دیتا ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے تم برا بھی کرتے رہو. ان کی مرضی ہے وہ دیکھے نہ دیکھے محبوب ہے خدا ہے وہ امام الانبیاء ہے سید الاولین والآخرین ہے. تمہیں جگانا مناسب نہیں. تمہارا کام ہے کہ تم نوکری کرو حاضری دو دیکھ لیں گے تو بھی ان کی مرضی ہے نہ بھی دیکھے ہیں تو ان کے کھاتے میں نا جگایا نہیں اسے. اور کمال کی بات اسی حدیث سے بات میں وہ بھی حدیث سے بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سفر نمبر 546 پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی ہے اور یہ حدیث بات بیان کرتے بڑی غور طلب حدیث حضرت کعب کہتے ہیں ما من یوم شطنا و الا نازل 70,000 من الملائکہ. حضرت کعب کہتے ہیں قیامت تک ہر صبح 70,000 فرشتہ حضور کے روضے کی زیارت کے لیے آتا ہے. ہر صبح 70,000 فرشتہ. ابھی شام نہیں ہوتی کہ 70,000 کی ڈولی اور آ جاتی ہے اور شام کا کو آنے والے صبح تک حضور کے روضے کا دیدار کرتے ہیں اور ابھی صبح نہیں ہوتی کہ پھر اور ڈولی آ جاتی ہے. جو 70,000 کی ڈولی صبح آتی ہے شام کو پھر آتی ہے. جو ایک مرتبہ آئے گی ڈولی قیامت تک پھر آنے کا موقع نہیں ملے گا اسے. اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیے وہ 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے اور 70,000 شام کو. اگر حضور استغفراللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں چلو ہماری نظر نہیں جا سکتی فرشتے تو جانتے ہیں نا کہ جس کی زیارت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. فرشتوں کا عقیدہ بتاتا ہے کہ میرے محبوب جانتے ہیں آنے والے کون ہیں جانے والے کون ہیں. فرشتے ہیں نا وہ 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں. جگاتے بھی نہیں بس سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ محبوب زندہ ہے زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو یہ فرشتوں کا 70,000 صبح آنا اور 70,000 شام کو آنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ میرے محبوب زندہ ہے. حضور زندہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا غلام کہاں سے آ رہا ہے. اب یہ حدیث کے لیے درخت آیا ہے اور اپنی جڑوں سمیت آیا ہے. سلام عرض کیا دیدار مصطفیٰ کیا پھر وہ درخت چلا گیا. اب صحابی انتظار میں ہے کہ حضور بیدار ہوں جا کے تمہیں حضور کو حال سنوں. کیا سنا وہ درخت آیا تھا. اب حضرت شعلہ بن مرہ کہتے فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور بیدار ہوئے جا کے تو ذکرت لہ میں نے حضور کے سامنے ذکر کیا یا رسول اللہ جب آپ آرام فرما رہے تھے کہ یہ فلان جو درخت ہے نا یہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا. حضور نے فرمایا تم نے
یہ بات ادھوری سنائی ہے، ہم سے پوری سنو۔ تم اتنی جانتے ہو نا یہ درخت آیا تھا، میں نبی کہتا ہوں استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ، جب میں اس کے علاقے میں آیا یہ بےتاب ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اس درخت نے رب سے مانگی اجازت، اللہ مجھے سلام پڑھنے کے لیے مہلت دے، مجھے موقع دے کہ تیرے یار کو دیکھ بھی آؤں اور کہے آؤں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس درخت نے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے رب سے اجازت مانگی، اور اس درخت نے رب سے عرض کیا فی ان تسلم علی رسول اللہ، اے اللہ اپنے رسول پر سلام پڑھنے کے لیے مجھے طاقت دے کہ میں جب سمیت جاتا ہوں اور زمین کو چیرتا ہوا جاتا ہوں، میں محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، فآسینا لہا، حضور فرماتے ہیں درخت نے ہم تک پہنچنے، سلام پڑھنے اور میرے دیدار کے لیے اس درخت نے رب سے اجازت مانگی، تو آسینا لہا، رب نے اس درخت کو اجازت دی، جاؤ اے درخت جا، سلام بھی کر کے آ، محبوب کو دیکھ بھی آ۔ تو یعنی درخت بھی بےتاب تھے دیدار مصطفیٰ کے لیے، درخت بھی چل کے آتے تھے رخ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے، مخرا مصطفیٰ تکنے کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نے رب سے اجازت مانگی، رب نے اس درخت کو اجازت دی، اب یہ دیکھنے بھی آیا تھا اور مجھے سلام کرنے بھی آیا تھا، اور الفاظ ہیں حدیث پاک کہ فی ان تسلم، تسلی علیہ، یہ درود پڑھنے نہیں بلکہ سلام کرنے آیا تھا، فی ان تسلم، یہ درخت سلام پڑھنے آیا تھا، اور درخت سلام کیا پڑھتے تھے؟ اسی سبب حدیث موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں مستقبلہ جبر ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی سے بات موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، حضور جدھر کو رخ کرتے جو درخت سامنے آتا یا جو پہاڑ سامنے آتا، ہر پہاڑ کا ہر پتھر اور ہر درخت کا ہر پتا محبوب کو دیکھ کر پڑھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یعنی یہ سلام پڑھنا پتھروں کا بھی وظیفہ ہے، درختوں کا بھی وظیفہ ہے، یعنی وہ نبی ہیں ہمارے کہ جنہیں درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، جانور بھی جن کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب چونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے تو میں ایک حدیث پاک یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الخصائص الکبریٰ ہے، جلد اس کی سالی ہے، صفحہ 106 اور 7 ہے۔ گدھا بھی جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، گدھا جس کو بے عقل کہا جاتا ہے، استاذ سارے مل کے ناراض ہو جائے، مارتے مارتے کہتے تم تو گدھا ہو، یعنی جب کسی کی کم عقلی کو بیان کرنا ہو تو اس کو گدھا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ استاذ کہتے ہیں نا، والد بھی کہتا ہے میرا بیٹا گدھا ہے، جنہیں بات سمجھتا نہیں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو جو جانور ضرب اور مثل کے طور میں بولا جاتا ہے، جس جانور کو کم عقل بے عقل کہا جاتا ہے، اس جانور کا عقیدہ سن۔ یہ گدھا آیا حضور کی بارگاہ میں، طویل حدیث ساری نہیں پڑھنا چاہتا، تو اس جانور گدھے نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری نسل سے اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے، کلہم یرکب نبی، ہر گدھے پہ نبی نے سواری کی، اور میں آخری بچ گیا ہوں، میں آپ تک آیا ہوں کہ میں بھی آخری ہوں آپ بھی آخری ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، کون تو قبل آکار راجل یہودی شد، یا رسول اللہ میرا مالک یہودی تھا، وہ جب بھی مجھ پر چڑھنے کی کوشش کرتا میں اس کو پھینک دیتا، میں اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور میں اس کو زمین میں دے مارتا تھا، اور اس کو میں کہا کرتا تھا میں اپنی نسل کا آخری ہوں، محمد بھی آخری ہے، تو میری پشت پر حضرت آمنہ کے لال سوار ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ میں اپنی آس لے کے آیا ہوں، امیدیں لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرما لیں۔ تو انہوں نے فرمایا انت یافور، تیرا نام ہے یافور،
नबी हूँ और तू मेरी सवारी है। अब उस याफूर का काम क्या था, कितनी सियाना था, समझदार कितनी था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसो बिही इला बाबिर रजुल, जब हुजूर ने किसी सहाबी को बुलवाना होता तो हुजूर इसी सवारी को कहते, जाओ फुला को बुला के लाओ। काना रसूलुल्लाह जब आसो इला बाबिर रजुल, जब हुजूर ने किसी सहाबी को बुलाना होता तो हुजूर उसी याफूर अपनी सवारी को हुक्म देते, जाओ फुला का दरवाजा खटखटाओ और मेरे फुला सहाबी को बुला के लाओ। अब उसका अंदाज क्या था, शादी अल्बाब, वो गधा याफूर हुजूर की प्यारी सवारी, वो खुद चल के जाता दरवाजे तक, उसे पता होता कि मैंने किसको बुलाना है और उसका नाम क्या है। अजीब उम्मती है, कहता है नबी को पता नहीं कि मैं कौन और तुम कौन। हम तो कहते हैं हुजूर की सवारी को भी पता है तू कौन और वो कौन। देखिए सवारी है ना, शादी अल्बाब, ये दरवाजे में पहुंचती और करती क्या, शक्राओ बिरासे ही, ये अपना सान मारता उस सहाबी के दरवाजे पर, सान मार के दरवाजा खटखटाता। तो जब वो इज़ा खाना दे साहिब उतार, जब घर वाला आता और बाहर निकलता, ओ माइले, वो अपने सर से इशारा करता, अन अजिब रसूल अल्लाह, तुझे कमली वाले बुला रहे हैं। या रसूल, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। यानी उस जानवर का अंदाज देखिए बुलाने का। जब वो सहाबी घर से बाहर आता तो वो औ माइले, वो इशारा करता, अन अजिब रसूल अल्लाह, ए सहाबी आ, तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो वो उनको ले आता हुजूर की बारगाह में। फलम्मा कुबिज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का विसाल हुआ तो उस जानवर पे अजीब इम्तिहान आया। उसे पता था कि हुजूर तो चले गए हैं दुनिया से, कि कहीं मेरी पुष्ट पर कोई सवार न हो जाए। क्योंकि हुजूर के बाद कोई रसूल नबी नहीं, लिहाजा मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। जाइना बेन कानत अबुल हैसन बिन अत्तिहान, अबुल हैसन बिन अत्तिहान का एक कुआं था, वो भागता हुआ जाके उधर गिरा, फदरदा फिया जज़न अला रसूलिल्लाह, वो हुजूर का नाम ले ले के मर गया। यानी उसने जिंदा रहना का वादा नहीं किया कि कहीं मेरी पुष्ट पे कोई सवार न हो जाए। तो ये जानवर का भी अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है और आप क़यामत तक के लिए नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आखिरी एक हदीस और उसके बाद दूसरा हिस्सा गुफ्तगू का एक अजीम आशिक और कलंदर की बात हमें हाजिरी देकर इंशाअल्लाह जान। इस मौजू की आखिरी हदीस से बात मैं सुनाना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबी लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। हुजूर फरमाते, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो उमर बिन खत्ताब नबी होते, लेकिन ला नबी आबादी के मेरे बाद नबी कोई नहीं, लिहाजा उमर नबी नहीं, नबी के गुलाम है। यानी वो उमर के जिनके रुके को देखकर मिस्र का दरिया भी बह पड़ता था, जिनका पैगाम सुन के दरिया भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता था और उसका पानी बहना छोड़ देता था और ब्राह्मण का रास्ता छोड़ देता था। वो उमर के आग लगी हो अगर किसी इलाके में तो हजरत उमर अपनी दस्तार दिखाएं तो जल्दी आग बुझ जाए। अगर किसी का तेल जो है वो जमीन पे चला जाए तो आप दुना मार के फरमाएं, क्या मैंने अदर नहीं किया? वो उमर जो आवाज से शेर और भेड़िए को, खबरदार तुमने हरन को नहीं पकड़ना, अगर तुमने हरन को पकड़ने की कोशिश की तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जिसकी हुकूमत भेड़िए पर भी थी, शेर पर भी थी, चीते पर भी थी, और वो उमर बिन खत्ताब के जिसके साए से शैतान भागता था, उस उमर को हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो उमर तू होता, लेकिन मेरे बाप नबी कोई आना नहीं, लिहाजा तू मेरा गुलाम है, नबी नहीं है। लिहाजा हुजूर बता के गए खत्म नबुव्वत का मसला बहुत अजीम मसला है और मैं
سن رہے تھے ابتداء میں قبلہ شاہ سے فرما رہے تھے حضور کی ختم نبوت کے مسئلے میں شک کرنا بھی کفر ہے، سوچنا بھی کفر ہے کہ کوئی ہو اور آ سکتا ہے، یہ آ سکنا ممکن سمجھنا بھی کفر ہے۔ حضور کی اس عظیم صفت خاتم النبیین کا اتنی خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں شک کرنا بھی کفر، اور جو اپنے آپ کو حضور کے بعد جھوٹے دعوے دار کے پیروکار کہلواتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ قادیانی ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک نہیں جناب، خود کافر ہے۔ قادیانی کوئی ٹھیک نہیں، لاہوری کلب کوئی ٹھیک نہیں، اور بے ایمان ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ آج اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کیا تھا کہ انڈیا میں 6000 قادیانیوں کو شریعت مل گئی، تو یعنی کہ ان کو یہ خود پال رہے ہیں، برطانیہ ہے یہ انڈیا، یہ لوگ ان کے ساتھ مستی کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس انداز میں کافر بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ مرزائی کافی تعداد میں موجود ہے۔ اور یہ بھی بات قبلہ شاہ صاحب بہت بڑا پیارا انکشاف فرما رہے تھے، کچھ لوگ باہر جانے کے لیے لکھواتے ہیں کہ ہم مرزائی ہیں، ان کو وہ ویزا تو مل جاتا ہے لیکن ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو اس بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے، ویزا ملے نہ ملے اور باہر کا داخلہ ملے نہ ملے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی حساس عظیم مسائل میں سے ایک عظیم مسئلہ ہے، لہذا حضور آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور حضور کی اس شان پہ ہم مرتے دم تک حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس مسئلہ کو چھیڑا گیا تو ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ ممتاز قادری ہو، سب کو دکھائیے لائف چل رہا پروگرام انشاءاللہ، زائد ہے اور آپ کل بھی دیکھ سکتے ہیں، مہینے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ فیس بک پہ انشاءاللہ۔ اس مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی تو ہم سب ممتاز قادری مرزائیوں کو چاہیے اپنی اوقات میں رہیں، مسلمان کہلوانے کی حقدار نہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، انہیں کافر ہی رہنا چاہیے، اور ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ میں ان کو نامینیٹ کیا جائے تاکہ کسی کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ زائد ہے بھائی، زائد ہے، کیوں یہ ایسے جہنمی جراثیم ہیں، یہ گھسے ہوئے ہیں لوگوں میں، پتہ بھی نہیں چلتا، بڑی بڑی سیٹوں میں موجود ہیں یہ لوگ، اور بڑے بڑے عہدے ان کے پاس موجود ہے، اس وجہ سے جب ان کے نام کے ساتھ آئے گا نا اب قادیانی یا مرزائی تو باقی لوگوں کو کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کڑی یہ شرط عائد کر دیں کہ جتنے بھی مرزائی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مرزائی اور قادیانی لکھوائیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت اور تحفظ ہو سکے۔ عزیز من بزرگان دین، ایک بات میں ایک عظیم مرد کلندر بھی کرنا چاہتا ہوں جس کا مبارک بھی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضور سیدی و سندی خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بڑی شخصیت ہے اور بہت بڑا اللہ نے رتبہ اور آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کے کی عظمت اور شان کے حوالہ سے فقط 2 فارسی شعر پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود مرشد کی تلاش میں ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی تھے کہ مرشد خود ان کے انتظار میں تھے، یعنی یہ خواجہ صاحب جب بداجون سے چلے نا دہلی کی طرف، پھر دہلی سے اجودان کی طرف جس کو پاک بدن کہا جاتا ہے، اب آپ جب وہاں سے چلے کہ میں مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہونے جا رہا ہوں، اور اس وقت 2 عظیم ہستیاں تھیں، اس وقت کا ایک ملتانی قوال تھا جس کا نام تھا ابو بکر خرات، یہ بندہ دہلی میں جا کر قوالی کہا کرتا تھا اور بہت بڑا عظیم قوال تھا، تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ نے ان سے مشورہ لیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرشد بتائیں کہ میں کس کے ہاتھ میں بیعت ہوں، تو اس قوال نے کہا اب 2 عظیم ہستیاں ہیں، ایک ملتان میں ہے اور ایک پاک پتن میں ہے، نامی اس میں گرامی بہاؤدین زکریا ملتانی ہے اور دوسری ہستی کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، ان میں سے جس کا بھی مرید ہو جائے گا تو پار ہو جائے گا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے ان دونوں ہستیوں کے نام پر غور کیا لیکن میرے دل نے اور میرے
دماغ نے اور میری محبت نے فرید الدین کا نام قبول کر لیا. میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا کرتا تھا یا فرید یا شیخ مولانا فرید. آپ کہتے ہیں یہ جملہ میں نے اس وجہ سے پڑھا تاکہ میرے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا اجودہن پاک پتن پہنچنے کے لیے تو مجھے راستے میں قافلہ نہ ملا, اکیلا میں نہیں آ سکتا تھا, تو میں راستے میں رکا ہانسی کے مقام پر, 3 دن وہیں ٹھہرا رہا. تو جب ایک قافلہ آیا دہلی سے جو آ رہا تھا پاک پتن کی طرف, وہ فرماتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہوا تو اس قافلے کا جو امیر تھا راستے میں ڈاکو آئے لوٹنے کے لیے, اور انہوں نے سب قافلے والوں کا جب گھیرا کیا تو اس بندے نے کہا پیر و مرشد دستگیر کہ اے اللہ کے ولی رب کی دی طاقت سے میری مدد کرو, تو میرا قافلہ لٹنے والا ہے. آپ فرماتے میں نے اس امیر قافلہ سے پوچھا من, مطلب ہے کہ اس کا نام کیا ہے جس کو آپ پیر و مرشد کہہ رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ نام فرید الدین مسعود گنج شکر شکر ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں مزید میری محبت بڑھ گئی, آپ کی طرف دل مزید مائل ہو گیا کہ میں فقط اس کا مرید نہیں جس کے ساتھ میں ہوں وہ قافلہ بھی ان کا مرید ہے. اللہ محمد چار یار ہاری ہاری فرید فرید یا فرید فرید یا فرید فرید یا فرید فرید یا فرید. آپ فرماتے ہیں پھر میں ہانسی کے مقام پہ جب تھا تو میں ساری رات روتا رہا کہ اللہ اپنا کرم فرما. 2 ہستیاں ہیں, خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. اب میں ارادہ تو دونوں کا کر کے آیا تھا, ایک کے پاس جاؤں کہیں دوسرا ناراض نہ ہو جائے, یا کہیں ان میں سے کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ مجھے چھوڑ کے دوسرے کے پاس کیوں گیا. آپ فرماتے ہیں میں روتا روتا سو گیا, مجھے خواب میں حضور نے دیدار کروایا. چلے جاؤ اس کی طرف جو تیری انتظار میں موجود ہے. آتے ہوئے ہفتہ کے قریب وقت گزرا, جب میں اجودہن پاک پتن پہنچا تو میں نے پوچھا کہ یہاں ایک عظیم بزرگ ہے جو شیخ نجیب الدین متوکل کے بھائی ہیں اور فرید الدین مسعود گنج شکر جن کا نام ہے, تو وہ کہاں ہے اور ان کا گھر کہاں ہے, آستانہ کہاں ہے. تو مجھے ان مریدوں نے کہا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ 3 دن سے آپ کی تلاش میں ہیں, 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب آیا تو خواجہ بابا صاحب نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے آتش فراقت دل ہاں کباب کرتا سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا. آپ نے فرمایا اے مرید بننے والے, تیری عشق اور محبت نے ہمارے دل کو کباب بنا دیا ہے اور تیری ملاقات کے شوق کے سیلاب نے ہماری جانوں کو ڈبو دیا ہے. ہم کئی دنوں سے میرا انتظار کر رہے ہیں, مجھے پیغام ملا ہے کہ ایک روتا ہوا آ رہا ہے اور تم نے اس کو مرید بنانا ہے. تو آپ نے فرمایا آؤ, میں آپ کے انتظار میں تھا. تو آپ نے خود اس کو گلے سے لگایا اور آپ نے اس کی بیعت بھی فرمائی. آپ کی جب وہ بیعت ہوئے خواجہ صاحب تو رات کا وقت ہو گیا. آپ نے اپنے خاص مرید کو فرمایا کہ اس کو بستر بھی دو, اچھا اس کو آپ بچھونا بھی دو اور آپ اس کو پلنگ میں سلا دو. آپ فرماتے میں ڈر گیا کہ آیا ہوں خیرات لینے کے لیے اور پلنگ پہ سو جاؤں. آپ فرماتے جب میں سوچ رہا تھا کہ پلنگ پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں تو بابا فرید مسعود گنج شکر بولے ادھر سفارشیں کراتے ہو, پلنگ پہ نہیں بیٹھتے ہو, بیٹھ جاؤ. تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کس دربار سے تم آئے ہو, لہٰذا یہ پلنگ بھی تمہارا ہے, بستر بھی تمہارا ہے. پھر آپ نے دستار بھی اتاری, فرمایا یہ دستار بھی تمہاری ہے اور یہ جبہ بھی تمہارا ہے. تو جب اس عظیم ہستی کا وصال ہوا نا تو اس وقت جنازہ پڑھایا شاہ رخ الدین والعالم نوری حضوری سرکار بہاؤدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے جو پوتے ہیں نا شاہ رخ الدین والعالم. آپ فرماتے ہیں وہ 18 ربیع الثانی تھی اور 725 سنہ ہجری تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. جب آپ کا جنازہ مرکز کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ایک فارسی قوال میں پڑھا اے تماشا گاہ عالم, اے تماشا گاہ عالم,
تو کجا ازدہار تماشا میں روی، اس قوال نے کہا اے وہ ہستی کائنات میں جس کا چہرہ تھا تماشا گا، آج کہاں تماشا دکھانے جا رہے ہو تم؟ اب جب اس قوال نے اپنے انداز میں یہ شعر پڑھا تو حضرت کی جسم مبارک کو جنبش آئی اور وہ چار پائی کانپنے لگی، جسم حرکت میں آیا، حتیٰ کہ میں نے کہا ارے یہ راز فاش نہ کرو کہ کہیں یہ آ نہ جائے واپس پلٹ کے، ان کو جانے دو اور ان کے سفر میں رکاوٹ مت بنو، یہ جس ہستی کو دیکھنے جا رہا ہے اب اس کی زلفوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی تماشا نہیں ہے، یہ حضور زلف انور کا جو دیدار ہے ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اب جب قوال نے یہ اشعار کہے نا تو حضرت کی چار بھائی کو جنبش آئی اور آپ کا جو لاش مبارک تھی اور وجود مبارک تھا وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس قوال کو سختی سے منع کیا کہ حضرت کے سخت سفر میں رکاوٹ نہ ڈالو، حضرت کو جانے دو کہ جن کو تم دیکھنے آئے ہو آج وہ کسی کو دیکھنے جا رہا ہے۔ اے تماشاگاہ عالم روئے تو کجا بھارے تماشا بے ربی، دعا ہے اللہ رب العزت کو اس عظیم ہستی کے صدقہ سے ہم سب کے اللہ بخشش فرمائے، ہمیں ان کی پیاری سیرت پر، ان کی پیاری سیرت اور ان کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ محمد جعفر چند آیات تلاوت کے اس کے بعد کے شاہ صاحب جس طرح فرمائیں انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا۔